ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو سرشٹی کے رچیتا کا داس مانتے ہوئے اس کی رچناؤں سے پریم کرنے کا نام اسلام ہے. جب حضور سے پوچھا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے تو آپ نے کہا کہ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ سب سے بہترین انسان ہے. تو اب آج جو ذکر ہو رہا ہے اس عظیم ذات کا ہے، یہ جلوس جو نکل رہا ہے اس ذات کا ہے جسے حسین کہتے ہیں. وہ دنیا میں ہر قوم کے ہیں، ہر کسی کے ہیں، ہر مظلوم کے ہیں، ہر دکھیارے کے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے حسین کی قربانی قوموں میں حرارت پیدا کرتی رہے گی. یہ ہندوستان کی آزادی گواہ ہے اس بات کی کہ ہندوستان کی آزادی میں جس طریقے سے مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، جس طریقے سے ہندوؤں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے کہ گاندھی جی نے پہلا ستیہ گرہ کیا 72 آدمیوں کے ساتھ. لوگوں نے پوچھا یہ 72 کیوں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مر بھی جائیں تو مقصد نہیں مرتا. یہ ہے. اب آپ کو یاد ہوگا شہید بھگت سنگھ کا نام، امر ذات ہے وہ ہندوستان کی، وہ جوان جس نے پھانسی کا پھندا چوم لیا ہمیں باوقار زندگی دینے کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواب آغا حیدر صاحب کا بھی ہمیں نام یاد رکھنا چاہیے، جو جسٹس تھے، جن کے قلم پہ کہا گیا کہ برٹش پاور نے کہا کہ تمہیں پھانسی لکھنی ہے. وہ کہا کہ بھگت سنگھ کے اوپر جو جرم لگایا گیا ہے اس میں سزا صرف 6 مہینے کی ہے، میں پھانسی نہیں لکھ سکتا. وہ کہا تمہیں لکھنا پڑے گا. تو انہوں نے ریزائن لکھ دیا جسٹس ہونے سے اور پھانسی نہیں لکھی. یہ ہے ہندوستان جس کی آزادی میں امام حسین کہیں نہ کہیں شریک ہے. ہندوستان کی آزادی اس میں سب سے پہلے جو سمپورن آزادی، سمپورن سوتنترتا کا نعرہ دیا، ایبسولوٹ انڈیپینڈنس کا نعرہ دیا، خود مختاری کا نعرہ دیا تو مولانا حسرت موہانی نے دیا. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو باوقار زندگی دینے کا نام حسینیت ہے. کسی بھی طاقت کے آگے، ظلم کے آگے نہ جھکنے کا نام ہے. اور مجھے یاد آ رہا کسی شاعر کا شعر، شاید ناصر خیامی کا ہے کہ یزیدوں رانو ہٹلر کے دل بھی کاٹ جاتے ہیں اگر مظلومیت کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. یہ پیغام ہے امام علی مقام کا کہ اگر ظلم کے پاس طاقت ہو تو تم طاقت سے مت ڈرنا، تمہیں مظلومیت پیش کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا گواہ ہے اس بات کی کہ جو لوگ اپنی زنجیروں سے اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں انہوں نے کہیں بے گناہوں کو دم نہیں پھینکا. برابر کے ملک میں، پاکستان میں ہماری مساجد میں، ہماری مسجدوں پہ بم پھینکے جاتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک بھی بم کسی حسین نے نہیں پھینکا. اس لیے کہ یہ مشن نہیں ہے ہمارا. انسانیت، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، پوری مانوتا کو بچا لیا. اور جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کیا اس نے پوری مانوتا کو قتل کر دیا. یہ پیغام ہے. ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ لوگ کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ امام حسین کیا چاہتے تھے. امام حسین کا پیغام تھا یہ جملہ ہندوستان نے انہیں مہمان مان لیا ہے اس لیے کہ ہندوستان آزاد تھا، یزید کی حکومت میں ہندوستان نہیں تھا. آپ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی اس حکومتوں سے باہر جانے دو. اس کا نتیجہ یہ نکالتے لوگ کہ آپ نے ہندوستان آنے کی بات کہی تھی، کیونکہ یہاں پر مہمانوں کو بھگوان کا روپ دیا تھا. اتیدھی دیوو بھو، یہاں کا قانون ہے، یہاں کا اصول ہے. اور مجھے نہیں ملی ابھی تک وہ روایت کہ یہ پانی پلانے کی مہمانداری جو شروع ہوئی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے کوئی روایت نہیں ہے لیکن میرا قیاس ہے، میرا خیال ہے کہ شاید کسی بزرگ نے، کسی رشی نے کہا ہو کہ تمہارے یہاں کوئی مہمان پیاسا مارا جانے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے پانی پیش کرنا. شاید میرے پاس کوئی اس کا تاریخی ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ جلوس نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ امام حسین نے مظلومیت کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی تھی. ان کا مقصد صرف یہ تھا انسانیت باقی رہے، رشتے باقی رہے، فوج باقی رہے جو ہمارے یہاں ضرورت تھی. آپ نہ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگوں کی قربانی دی ہے امام حسین نے. وہ شخص جو مسلمان نہیں تھا ابھی داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ امام حسین مظلوم ہے،
اور ان کو کوئی فوج نے گھیر رکھا ہے. وہ آپ کو نام یاد ہوگا اس کا بہت کلبی, اس کی ماں قمر اور اس کی بیوی 3 آدمیوں کا قافلہ کربلا پہنچا. دیکھا کہ چند خیموں کو گھیر لیا ہے فوج نے. ماں بیٹے میں مکالمہ ہوا, یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جو بلندی کے چند خیمے ہیں یہ حسین کے خیمے ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا لشکر ہے. تو قمر نے کہا کہ بیٹا کیا مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے کے قتل پہ آ گیا, تیار ہو گیا اور یہ فوج بھیجی اس نے؟ یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن مضمونیت یہ ہے کہ ماں نے اشارے میں کچھ ایسا کہا کہ بیٹے نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے انجام میں شریک رہوں. وہ نئی نویلی دلہن جس نے سسرال کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا, وہ تصور تو کریں, اس ماں کے بارے میں سوچیں کہ جو ماں اپنے بیٹے کو دلہن کے ساتھ لے کے آ رہی ہے, ابھی وہ میکے سے چلی ہے, راستے میں ہے, ابھی گھر نہیں پہنچے, دور ہے گھر ان کا, لیکن وہ اپنے بیٹے سے اشارے میں کہہ رہی ہے کہ بیٹا ان پہ جان قربان کر دینا, زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب یہ گفتگو ہوئی تو اس کی زوجہ نے کہا کہ آپ تو ایسے دیکھ رہی ہیں انہیں بہت کو جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو. اس کا مقصد یہ تھا کہنے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے, چلیے میرے ساتھ ان کے سامنے پہنچیے جن کے لیے آپ قربانی دینا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیے مسلمان نہیں ہے, پہنچے وہاں پہ, انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے, انہوں نے تو قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں سنی ہے, لیکن امام حسین کی مظلومیت ہے جو انہیں جنت میں لے کے جا رہی ہے. یہ وہب علیہ السلام ہو گئے. اس لیے امام حسین نے روح کو گلے لگا کے یہ پیغام دیا کہ ہم دوزخ سے جنت میں بلانے کے لیے آئے ہیں. اگر کوئی بھی آتا ہے جس نے ہمارے نظام فرش ہو کے گستاخی کی ہے, وہ بھی ہمارے گلے لگانے کے قابل ہے, ہم اسے گلے لگا لیں گے. اس لیے کہ ہم رحمت للعالمین کے وارث ہیں, ہم ان کے اخلاق کے وارث ہیں, جنہوں نے مکے کے ان لوگوں کو جنہوں نے پتھر مارے تھے, جنہوں نے آپ کو ستایا تھا, جنہوں نے گھر سے نکالا تھا, اور کس شان سے مکے میں گئے ہیں آپ کہ دنیا کا کوئی فاتح آج تک اس شان سے نہیں گیا جس شہر میں وہ فاتح ہوا ہے, اس شان سے جس شان سے رسول اکرم گئے ہیں, اس شان سے گئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آج عام معافی کا دن ہے, آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. یہ ان کے وارث ہیں, انہوں نے یہ پیغام دیا اور ان کے لشکر کو پانی پلایا, 1000 سواروں کو 1000 گھوڑوں کو پانی پلایا. ایک سپاہی خود بیان کرتا ہے کہ میں اتنا پیاسا بدحواس تھا کہ میں پانی نہیں پی پا رہا تھا, مشق کھولتا تھا تو پانی بہنے لگتا تھا, پی نہیں پا رہا تھا. تو خود امام حسین بنفس نفیس آئے اور مجھے اپنے ہاتھ سے سیراب کیا, لیکن صرف 4 آدمی 1000 آدمی موجود تھے جو حق کی طرف آئے اور علیہ السلام ہو گئے, ورنہ 996 آدمی لعنت اللہ علیہ ہیں. بس صرف یہی پیغام ہے امام حسین کا کہ جو حق کی راہ میں ہے وہ زندہ رہے گا, بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ خان کی طریقے سے زندہ رہے گا. مجھے کسی فلسفی کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ شہیدوں کے رکت بندو اپاسنا کی آدھار شیلا ہوتے ہیں, شہیدوں کے رکت بندو اپاسنا کی آدھار شیلا ہوتے ہیں. یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ, اور امام عالی مقام نے انسانیت پر قربانی دی, ان پر لاکھوں ہزاروں درود و سلام. ایک بار اپنی حاضری درج کرانے کے لیے اس کا چراغ دے دے جو قیامت تک آواز گونجتی رہے گی. امام عالی مقام نے جناب علی اصغر کو دفنانے کے بعد جو آواز دی تھی, کوئی سوچ سکتا ہے کہ امام حسین اس وقت زندگی کی تمنا کر رہے ہوں جس وقت انہوں نے 18 سال کے کلیجے میں سے 3 نیزہ نکالا ہو, علی اصغر کو دفنا دیا ہو. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ زندگی کی تمنا کر رہے ہوں گے, لیکن صرف اس وقت آپ نے آواز دی تھی جس کے جواب میں کہا جاتا ہے لبیک یا حسین, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میرا ناصر, ہے کوئی میرا مددگار. تو ہم جواب میں کہتے ہیں لبیک یا حسین, 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 ماتم حسین.